میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو کسی وقت میں کام لینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو مدرسہ بنوا دیتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو میں تفصیل چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو شاہ ولی اللہ کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو لاہور میں ایک سکھ کے پوتے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو بھیج دیا کرتا ہے۔ مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم۔ درود پاک در آواز سے ایک مرتبہ نماز ادا پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محبوب مکرم خطیب سنت خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالکریم ندیم دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم شرکائے مجلس و محفل، اصل بیان ہمارے مخدوم کا ہوگا، میں صرف حکم کی تعمیر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارے حضرت قاری مشتاق احمد صاحب رحیمی، قاری رفیق صاحب رحیمی کی طرف سے ہمارے قاری سیف اللہ رحیمی صاحب نے اور احباب نے مجھے حکم دیا، میں نے چلنے سے پہلے ٹیلی فون کر کے اجازت بھی چاہی تو کہا کہ پروگرام تو ہے۔ میری ایک مشکل تھی کہ میری چھوٹی ہمشیرہ بیمار ہے، میں اسپتال میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں اس نیت سے آیا ہوں کہ آپ سے دعا کرواؤں گا، حضرت سے دعا کی درخواست کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کیجیے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میں تو دعا کرتا ہوں جتنے مریض ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت کہ وہ روحانی ہیں یا جسمانی ہیں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سب کو تندرستی نصیب فرمائے، صحت نصیب فرمائے۔ حضرات علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب، مولانا زہیر شاہ صاحب، مولانا عبداللہ رشیدی صاحب، ہمارے قاری افتخار صاحب۔ میں صرف قصہ ڈال رہا ہوں، آج آغاز ہے،
مبارکباد بھی دے رہا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو قیامت کے دن تک آباد رکھے، ہر قسم کے شر اور فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، ابھی حضرت مولانا مفتی طیب صاحب بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے بعد خطیب پاکستان آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں، میں ان کی اجازت سے چند منٹ آپ کے لے رہا ہوں، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دینی مدارس، یہ مساجد دین کے مراکز ہیں، آج بھی آباد ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک آباد رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، مل کے کہہ دو انشاءاللہ۔ دین اسلام قرآن مجید کے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ یہ دینی مدارس ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر، ہم سب کے نبی، ہم سب کے رسول، سارے جہانوں کے نبی، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، مل کے کہہ دو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ۔ ابھی باہر سے آنے والوں نے دیکھا ہے کہ بارش برس رہی ہے وقفے وقفے سے۔ مجھے اسی پر ایک جملہ یاد آیا حضرت والد واجد کا، فرماتے تھے بھائی جہاں پہ اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، وہاں پر بھی رحمت کی بارش برستی۔ یہ دین ہم نے کہاں سے سیکھا؟ میرے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ میرے یہاں کے مقامی حضرات بھی اس وقت دین سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ بارش میں آپ آئے، بارش کی قطرات آپ پہ برسے، جن قدموں پہ آپ چل کے آئے واپس جائیں گے، میرا اللہ ایک ایک قدم پر آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اب دینی مدارس کا آغاز ابھی آپ نے سنا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جانے والے خوش نصیب حجاج کرام صفہ کے چبوترے کو دیکھتے ہیں جس پر میرے نبی نے اپنے شاگردوں کو بٹھا کر پڑھایا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایکو ذرا کم کریں، ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کسی نے بہت پیارا جملہ کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پیر اپنے مریدوں سے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے نبی کی شان دیکھنی ہو تو صحابہ کی تاریخ کو پڑھ لیجیے۔ ابھی اس پر ہمارے مخدوم گفتگو فرمائیں، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ، مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز سے کہہ دو یا رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے نبی نے مدرسہ بنایا، ایسا مدرسہ بنایا جس مدرسے میں طالب علم آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے آ کے علم ہی حاصل نہیں کیا، جو صفہ کے چبوترے پہ آیا طالب علم بن کے آیا، جب نکلا تو استاد بن کے نکلا ہے۔ ایک ایک شاگرد تاریخ رکھتا ہے۔ آج دنیا نے سلام پیش کرتی ہے، اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کو سب تسلیم کرتے ہیں، ہمارے ہاں سب کی عزت سکھائی جاتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جن جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی، کلمہ پڑھا ہے، وہ سارے جنتی ہیں۔
ہے تو بے شک آج وہ جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. کوئی جنت البقیع میں پڑے ہوئے، کوئی دنیا کے قبرستانوں میں پڑے ہوئے، اور دو وہ خوش نصیب بھی ہیں جو نبی کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی صفحہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے نبی کے شاگرد ہیں، جنہوں نے دنیا میں بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج قبر میں بھی نبی کے ساتھی ہیں، کل جنت میں بھی نبی کے ساتھی ہوں گے. ایسے دو افراد جن کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نبی کے ساتھ کون آرام کر لیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر، مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. اور یاد رکھیے، میری آپ کی بھی خواہش کہ ہماری قبر بھی مدینہ منورہ میں بن جائے، جنت البقیع میں بن جائے، نبی کے پڑوس میں بن جائے. اور جنت البقیع میں جو لوگ پڑے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا تھا یہ تو قبرستان پیالہ نما ہے، جب بھر جائے گا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، جیسے تم پیالے کو الٹاتے ہو تو چائے باہر ساری نکل آتی ہے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے یہ فرشتے آ کر اس پیالے کو الٹائیں گے تو یہ سارے جنت میں پہنچ جائیں گے. ہر ایک کی خواہش پر قبر نہیں بنتی. امام مالک رحمہ اللہ نے فرض حج کرنے کے بعد زندگی مدینہ منورہ میں گزاری. شاگردوں نے کہا حضرت طواف کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، فرمایا حج فرض کر دیا ہے، جاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہیں موت نہ آ جائے. میرا جی چاہتا ہے میری موت بھی مدینہ کی ہو اور میری قبر بھی جنت البقیع میں بن جائے. خواہش پوری ہوئی. اسی مسجد نبی میں پڑھاتے بھی رہے. یہ الگ ایک موضوع ہے، اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جملہ کہنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر نبی کے ساتھ قبر بنی، حضرت صدیق اکبر کی، حضرت عمر فاروق کی. میرے علماء اور اکابر بیٹھے ہوئے ہیں. قبر وہیں پہ بنتی ہے جہاں سے خلیل لیا جاتا ہے. حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے پتہ چلا ہے جس مٹی سے آمنہ کے لال کا خلیل لیا گیا ہے اسی مٹی سے حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر کا بھی خلیل لیا گیا. میرے بھائیوں، آج میں قصور میں آپ سے مخاطب ہوں. مدینہ کی ریاست ہے، پتہ ہے نا مدینہ کی ریاست بنے ہوئے. قصور شہر میں کھڑے ہیں. جو قصور ہمارے اکابر کے حوالے سے، حضرت بابا بلے شاہ کے حوالے سے شہرت پاتا ہے. اللہ والے جہاں بھی آتے ہیں اپنا سکہ جما کے جاتے ہیں. ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے ہیں باکمال بنے ہیں. اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جو بیٹھے اللہ اسے بھی نوازتا ہے. اور جلسہ سننے والوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر مدرسے میں آ کر بیٹھا کرو جہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ کے سامنے اونچی آواز سے تلاوت ہو رہی ہو، آپ بھی آ کر وہاں بیٹھا کریں. ان بچوں پر قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو رحمتیں اترتی ہے اللہ وہ رحمتیں آپ کو بھی عطا فرمائے گا. ان مدرسوں کو معمولی نہ چاہیے. بہت سی باتوں کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں. آقا نے فرمایا اللہ کسی بستی پر عذاب اتارنے کا فیصلہ کر دیتے ان کے گناہوں کی وجہ سے. آج میں اس معاشرے میں بات کہہ رہا ہوں جس معاشرے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، دلال دیے جاتے. نہیں مولانا صاحب آپ کو معروضی حالات کا پتہ نہیں. آج حالات اس قسم کے ہیں، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے.
میں کہتا ہوں سب جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ دلیل دے کر گناہ کی طرف خود بھی جانے کی کوشش نہ کرو، تسلیم کرو گناہ ہے، معافی مانگو اللہ سے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، اس سے بڑھ کر تو مہربان کوئی نہیں۔ جذبہ صادق چاہیے، جذبہ صادق جب ملتا ہے تو آئیے میرے نبی کے وہ شاگرد بھی آئے، حضرت عمار آئے، کافروں نے پکڑا ہوا ہے، حضرت عمار کو مارتے ہیں، نبی باہر سے گزرتے ہیں، حضرت عمار کو پتہ چل جاتا ہے میرے استاد جا رہے ہیں، میرے نبی جا رہے ہیں۔ یہاں پر کسی بزرگ نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، فرمایا حضرت عمار کو کیسے پتہ چلتا تھا آمنہ کے لال جا رہے ہیں؟ فرمایا حضرت عمار کو جب خوشبو آنے لگ جاتی تھی، حضرت عمار سمجھ جاتے تھے کہ آمنہ کے لال گزر رہے ہیں۔ صحابہ تو کہتے ہیں ہم جب نبی کریم کو مسجد میں نہیں پاتے تھے تو آپ کی تلاش میں نکلتے تھے، ہمیں آپ کو تلاش کرنا بہت آسان ہوتا تھا، ہم جب باہر نکلتے تھے جدھر جدھر خوشبو آتی چلی جاتی تھی ہم اس کے پیچھے چلے جاتے تھے اور وہ مقام پر پہنچ جاتے تھے جہاں پہ آمنہ کے لال موجود ہوا کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی تو بعد میں دنیا میں آئے اور حضرت آمنہ کے پسینے سے تو خوشبو پہنے آنے لگے۔ کہو مل کے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ سے کہا حضرت خواجہ صاحب نے، آمنہ آپ خوشبو نہ لگایا کرو، خوشبو نہ استعمال کیا کرو، بیوہ استعمال نہیں کرتی۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کعبہ جان میں خوشبو نہیں لگاتی، جس دن سے میرے پیٹ میں میرے بدن میں یہ بچہ آیا ہے اس دن سے میرے پسینے میں تو خوشبو آنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل کے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دوبارہ یاد کروا رہا ہوں، ہم سب کو مانتے ہیں، سب کو ہو بے شک ہمارا ایمان ہے سارے صحابہ جنتی ہیں، اونچی آواز سے کہو بے شک۔ فتنوں کا دور ہے، ایمان بچائیے، آج ایمان محفوظ کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دینی مدارس کے وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے ایمان کو بچایا ہوا ہے، ہماری نسلیں محفوظ ہو رہی ہیں، قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ انہی مدارس کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ کی یونیورسٹی پر میں اعتراض نہیں کرتا ہوں، آپ بچوں کو گریجویشن کروا دیجئے، ماسٹر کی ڈگری دلوا دیجئے، پی ایچ ڈی کروا دیجئے، میں اس تعلیم کا مخالف نہیں، میرے مولانا عبدالکریم ندیم اس تعلیم کے مخالف نہیں، میرے علماء اصول بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس تعلیم کے مخالف نہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں اپنے بچوں کو ماسٹر کی ڈگری دلوا دیجئے، پی ایچ ڈی کروا دیجئے، لیکن ہم کہتے ہیں دین بھی پڑھا دیجئے، ادب ملے گا دین کی وجہ سے، ماں باپ کی عظمتیں ملیں گی دین کی وجہ سے، بڑوں کا احترام ملے گا دین کی وجہ سے۔ اور مجھے کہنے دیجئے جانے والے، جلسہ میں شریک ہونے والے، کل اسی حافظ کی وجہ سے، اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ 10 افراد کو تو جنت بھی عطا فرما دے گا۔ معمولی نہ جانی، کتنا اللہ پاک مقام دینا چاہتے ہیں، اجر عطا کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کسی بستی پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرتے، سبب ان کے گناہ، فرشتے اتر چکے، اسی اثنا میں کسی مدرسے میں، کسی گھر میں کسی بچے نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آج میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، سحری وقت کے وقت میری ماں بھی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا جوان بھی بستر چھوڑے اس کی زبان پہ بسم اللہ آئے۔ آقا فرماتے ہیں جب بس بچے نے کہا بسم اللہ، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا فیصلہ تو اٹل اور آخری، یہ فیصلہ کیسے تبدیل فرما دیا ہے؟ فرمایا گناہوں کی وجہ سے میں نے عذاب اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، اس معصوم نے جب مجھے رحمان کہا ہے، قرآن کھولا ہے، اس کی وجہ سے
میں نے عذاب واپس کر کے اپنی رحمت اتارنے کا فیصلہ کر دیا۔ دینی مدارس کو معمولی نہ سمجھے، آج جو اٹھتا ہے دینی مدارس پر تنقید کرتا ہے، ملا نے کیا دیا؟ میں آج جملہ کہہ رہا ہوں، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر میرا نوجوان کہتا ہے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، برطانیہ جا رہا ہوں، یعنی ابھی ادنا تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ اور آئیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہے تو میرے قرآن کی تعلیم ہے۔ بولو بھائی، اس قرآن کے ساتھ جڑیے، اپنی اولادوں کو جوڑیے، اسی قرآن سے انقلاب آئے گا، زندگیاں بدلیں گی۔ یہی قرآن والے جب محنت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں چنتے ہیں۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو کسی وقت میں کام لینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کو مدرسہ بنوا دیتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو میں تفصیل چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو شاہ ولی اللہ کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو چنتا ہے۔ میرا اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو لاہور میں ایک سکھ کے پوتے حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو بھیج دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس سے چاہے کام لے۔ سکھ خاندان سے بچہ آتا ہے، ایک سید زادہ آئے، ہیر لکھے، سکھ کا پوتا آئے، قرآن کی تفسیر لکھے۔ چھوڑ رہا ہوں، تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں۔ 40 یا 45 برس تک حضرت لاہوری نے جیل اور ریت میں قرآن کا درس دیا۔ معمولی عرصہ نہیں میرے بھائی، جو ان کی صحبت میں آ کے بیٹھا باکمال بن گیا، اور ولی کی پہچان ہی اس کے چہرے پہ نظر پڑے خدا یاد آ جائے۔ حضرت لاہوری کی صحبت میں آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ نے نوازا، اللہ نے ان کا چناؤ کیا، پروردگار نے انہیں چنا۔ سنیے، حضرت لاہوری لاہور آئے، ایک ضمانت دینے والا نہیں مل رہا تھا، اور جب قرآن کے ساتھ جڑے تو لاہور میں جب جنازہ اٹھا تو اتنا بڑا جنازہ آج تک لاہور میں نہیں ہوا جتنا بڑا جنازہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا ہوا۔ آج دینی مدارس کو تانا دینے والوں، یہی دینی مدارس جنہوں نے ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑی، یہی دینی مدارس جنہوں نے پاکستان بنانے کی جنگ لڑی، یہی دینی مدارس جنہوں نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا، انہی علماء نے، اور آج وہی علماء پاکستان بچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ کے بالکل قریب بارڈر پر آج انڈیا کا وزیر اعظم پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ کل اگر کوئی مشکل وقت پاکستان پر آیا تو آپ کو این جی اوز والے نہیں ملیں گے، ڈالر اور پاؤنڈ کھانے والے تمہیں نہیں ملیں گے۔ اللہ کی قسم، ہم جس طرح ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دینا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے لیے مشکل وقت آیا تو میرے دینی مدارس کے طلباء کفن پہن کر میدان میں اتریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ میں ابھی نہیں کسی کو لے جا رہا ہوں، یہ نہ سوچے کہ بارش کبھی نکلنا ہے، نہیں، میں جذبات کی روح میں بہنے والا نہیں ہوں، میری جماعت بھی جذبات کی روح میں بہنے والی نہیں۔ میرے قائد نے کھلے لفظوں میں کہا ہے، ابھی مردان کے ملین مارچ میں کہا، آج انڈیا اگر پاکستان کی بارڈر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی قسم جمعیت علماء کے کارکن، دینی مدارس کے کارکن انشاءاللہ میدان عمل میں کھڑے ہوں گے۔ ہے تو انشاءاللہ، وقت بتائے گا۔
کہ جہاد کے جذبے سے سرشار لوگ کیسے میدان جیتا کرتے ہیں۔ آج کشمیر میں اس نے ظلم کی حد کر دی۔ الزام پھر بھی پاکستان پر، الزام پھر بھی پاکستان کے باشندوں پر، پاکستان کے اداروں پر۔ یاد رکھو وہ جنگ وہاں کا حریت پسند خود لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ کشمیر بھی جھنڈا آزاد ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں نے حضرت سے اجازت لے کر چند منٹ مانگے، شاید بات لمبی کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو پھر دعوت دے رہا ہوں، آئیے دینی مدارس کے ساتھ اپنے اولاد کو جوڑیے، آنے والی نسل کی حفاظت کیجیے۔ آنے والا دور فتنوں کا دور آ رہا ہے، ان فتنوں سے اگر آپ نے بچنا ہے تو علماء کی صحبت میں بٹھا دیجئے، دینداروں کی صحبت میں بٹھا دیجئے، اہل ایمان کی صحبت میں بٹھا دیجئے، ان مدارس میں بھیج دیجئے۔ یاد رکھیے مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، مدرسہ ایک استاد اور ایک شاگرد کا نام ہے۔ ہندوستان میں ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا، استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ استاد ملا محمود تھا اور شاگرد کا نام محمود حسن تھا۔ اسے کیا پتا تھا انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والا یہی شاگرد کر شیخ الہند مولانا محمود حسن بن کر سامنے آیا۔ آخری بات کہتا ہوں، صرف ایمان تازہ کر لیں گے۔ شیخ الہند کون ہے؟ آج دنیا کہتی ہے آزادی ہمیں ملی۔ شیخ الہند نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا، 3 سال کی اسیری کی زندگی کاٹی، اور مالٹا کی جیل میں جا کر شیخ الہند نے اپنی تاریخ نہیں لکھی۔ شیخ الہند نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے لکھا تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھا۔ آج بھی وہ ترجمہ ہر مسجد میں، ہر لائبریری میں موجود ہے۔ اللہ کو شیخ الہند کا وہ انداز کتنا پسند آیا۔ آپ سے کہتا ہوں جب نماز پڑھا کرو تو کہا کرو اللہ اسے قبول کر لے۔ اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لو، نہ پڑھو تو فکر کرو، اور جب 5 پڑھ لو تو شکر ادا کرو۔ شکر آپ ادا کرو گے تو میرا اللہ تہجد کی بھی توفیق عطا کر دے گا۔ روزانہ میری درخواست ہے، زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لیجیے۔ میں بڑا کمزور سا انسان ہوں، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں ایک پارہ پڑھیے، ایک رکوع پڑھیے، لیکن ضرور پڑھیے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ گھر میں معمول بنائیے، جس طرح آپ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، گھر میں تم کھانا الگ الگ کھاتے ہو۔ کہاں کھانا الگ الگ کھاتے؟ فرمایا اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو، اللہ تمہیں خیر و برکت عطا کر دے گا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے جس دن سے اکٹھے بیٹھ کے کھانا شروع کیا ہے اللہ نے ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دی۔ اسی طرح اگر آپ رات سونے سے پہلے اپنے مزاج میں شامل کر لیجئے کہ ہم ایک رکوع سب بیٹھ کر اکٹھے پڑھیں گے، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تھوڑی سی آواز سے ضرور پڑھ لیجئے۔ ایک رکوع پڑھنا آپ کا کام ہے، آپ کے وجود پر، آپ کے گھر پر، آپ کے بستی پر رحمت اتارنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو ترقی اور عروج نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرات محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ قیامت کے دن تک اس ادارے کو، مسجد کو، مدرسے کو اللہ آباد فرمائے۔ بلکہ دعا کیجیے اللہ ہر دینی مدرسے مسجد کی اللہ حفاظت بھی فرمائے اور غیر سے ان کی مدد بھی فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا علی بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود سفر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کا سایہ بھی صحت و عافیت کے ساتھ تاردید سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدینہ
مدینہ مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ